بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 7ویں تراویح مکمل کی۔ کل میں نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے اور میراث کے مسائل شروع کیے تھے۔ ان آیتوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے، چونکہ میراث جو ہے میرے محترم بزرگوں وہ کوئی چھوٹا سا معمولی ٹاپک نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو میراث کے مسائل، علم الفرائض وہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کل ایک اللہ والوں کا واقعہ سنایا کہ میراث کے مسائل کے اندر کتنی وہ احتیاط برتتے تھے کہ ایک آدمی کے سرہانے پر قرآن پاک پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا آخری وقت تھا اور اس کی روح قبض ہو گئی اور چراغ جل رہا تھا، تو ان اللہ والوں نے کیا کیے، وہ چراغ کو بجھا دیے۔ اس کے بعد اپنے شاگرد کو اپنے جیب سے پیسے دیے اور اس سے کہا کہ یہ پیسوں کا تیل لے کر آؤ، اور پھر انہوں نے ایک چراغ جلائی۔ تو وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیے، چراغ تو آلریڈی جل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ مرنے والے کا تیل تھا، مرنے والا اس کا مالک تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا اس چراغ پر اور اس چراغ کے تیل پر اس کا حق تھا، لیکن جیسے ہی اس کی روح قبض ہو گئی ویسے ہی وہ جو تیل ہے اور چراغ ہے اب وہ مرنے والے کا نہیں رہا، وہ اس کے وارثین کا ہو گیا۔ اب اس کے کتنے وارثین ہوں گے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے۔ اب ہر ایک کو تھوڑی میں جا کے اجازت لے سکتا ہوں کہ بھائی یہ چراغ کا تیل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو سب سے اجازت لینا مشکل تھا، اس لیے ہم نے اس کا تیل ہی استعمال نہیں کیا۔ یہ مسائل ہے میرے محترم بزرگوں، تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میت کے انتقال کے فوراً بعد اس کا جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، سب سے پہلی چیز۔ دوسرے، اس کی وصیت نافذ کی جائیں گی۔ وصیت کسے کہتے ہیں کہ مرنے والے نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ایک وصیت کی تھی، بھائی دیکھو میرے 5 فلیٹ ہے، میرے مرنے کے بعد اس میں سے ایک فلیٹ فلانی مسجد کو دے دینا، اس کا جو بھی کرایہ آئے گا وہ فلانے مسجد کو، وہ فلانے دین کے کام کے اندر۔ دیکھو بھائی میری 10 ایکڑ زمین ہے، جب تک میں زندہ ہوں ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد میں یہ 10 میں سے 5 ایکڑ زمین فلانے مسجد کے نام پہ میں کرتا ہوں یا فلانے مدرسے کے نام پہ کرتا ہوں، اس طریقے کی جو وصیت ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ دار کے نام پہ کی ہے، مثال کے طور پر کہ بھائی دیکھو میرا جو ہے فلانا ایک رشتہ دار ہے، خلیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، اس کا میراث میں حصہ نہیں ہے، وصیت اس کے لیے نافذ کی جائیں گی جس کا میراث میں کیا نہیں ہوگا بھائی، حصہ نہیں ہوگا۔ ایک خلیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، وہ بیچارہ بہت کمزور ہے، غریب ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، اگر میں اپنی پراپرٹی میں سے تھوڑا بہت اس کے نام پہ کر کے بھی چلا جاؤں تو میرے بچوں پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے مرنے والے نے اپنے زندگی میں یہ وصیت کی کہ میں اپنے فلانے چچیرے بھائی کو 5 ایکڑ زمین کر دیتا ہوں، یا فلانے خلیرے بھائی کے لیے میں اپنے 10 فلیٹ میں سے 2 فلیٹ دے دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں وصیت کرنا۔ تو یہ وصیت اس نے لکھ کر گیا تھا، اور لکھ کر جانے کے بعد جب اس کا انتقال ہوگا تو پہلے جو میراث کے حقدار ہے ان کو نہیں ملے گا، پہلے یہ وصیت والوں کو مل جائے گا۔ اور وصیت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا چاہے کتنے کی بھی وصیت کرو، وصیت جو لاگو ہوں گی وہ صرف 33% کے اوپر، 1/3 کے اوپر، اس سے زیادہ پہ وصیت نافذ نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے اپنی کل پونجی 1 لاکھ روپئے اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے زندگی میں وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 50,000 روپئے وہ میرے فلانے چچیرے بھائی کو یا میری ایک بیوہ بہن ہے اس کو دے دیے جائے،
اب اس کے مرنے کے بعد میں جب حساب کتاب ہوا تو اس کی میراث 1,00,000 بچتی ہے، اور اس نے وصیت کتنے ہزار کی کیا؟ 50,000 کی۔ تو 50,000 پہ وہ وصیت نافذ نہیں ہوں گی، وصیت صرف 33,000 کے اوپر ہوں گی، 1/3 مال کے اوپر۔ بھلے وہ اپنے کتنے بھی مال کی وصیت کرے، لیکن وصیت جو نافذ ہوں گی وہ صرف 1/3 مال کے اوپر، اس سے زیادہ پہ وصیت نافذ نہیں ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں وصیت۔ تو قرآن میں کیا کہا؟ یوصا بہا او دین، مرنے والے کے کفن دفن کا خرچہ ہوگا، اس کے فوراً بعد وصیت نافذ کی جائے گی۔ اچھا، مرنے والے نے، یہ تو وصیت ہو گئی، اس نے وصیت نہیں کیا بلکہ اپنے زندگی میں ہی اس کے پاس میں 10 فلیٹ تھے، اس کی ایک بہن بیوہ ہو گئی، اس نے کہا بھائی اپنے پاس میں 10 فلیٹ ہے، اس میں سے ایک اپنی بہن کو دے دیتے ہیں۔ اس نے اپنے زندگی میں بہن کو دے دیا اور بہن کو قبضہ کرا دیا اس کے اوپر، یہ وصیت میں نہیں آئے گا بلکہ وہ بہن لے لیں گی اور وہ بہن کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ کیا کرنا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ وصیت اور ہبہ کے فرق کو سمجھو۔ وصیت وہ ہے ابھی کسی کو کچھ دیے نہیں، خالی کیا کر کے رکھے، اس کو لکھ کر رکھے، یہ ہے وصیت۔ اور دے دیے اپنے زندگی میں، یہ وصیت نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، یہ دے دیے۔ کوئی بیٹی ہے، وہ بیچاری غریب ہے، اس کے شوہر کا کاروبار صحیح نہیں ہے، بچے بہت زیادہ ہے، تو باپ نے اپنے زندگی میں ہی سوچا چلو بھائی یہ بیٹی کے نام پہ میں 10 ایکڑ زمین کر دیتا ہوں، اور اس نے اپنے زندگی میں وہ بیٹی کے نام پہ 10 ایکڑ کر دیا، بیٹی کو قبضہ بھی دے دیا۔ اب وہ 10 ایکڑ زمین یا وہ ایک فلیٹ جو بہن کو دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد وراثت کا جو مال ہے، جو طریقہ ہے، اس میں وہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں جس کو جو دے دیا اب سب اس کے مالک ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں ہبہ۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہبہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ چیزیں یاد رکھو، چونکہ ہمارے پاس ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں، ہم ہر اتوار کو لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ای میلز آتے ہیں مسائل کے، ان میں یہ بھی ای میل آتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مرنے سے پہلے سارے بیٹوں کو بٹھا کے یہ سمجھایا تھا کہ بھائی دیکھو میری یہ ایک بیٹی ہے، میرے مرنے کے بعد میں وہ فلانی جگہ پہ جو میری 4 دکانیں ہیں اس میں سے ایک دکان یہ میرے ایک بیٹی کی رہے گی۔ اب والد صاحب نے وہ بول کر چلے گئے، والد صاحب کا انتقال ہو کے آج 3 سال ہو گئے، لیکن جو بھائی ہے وہ بیٹی کو وہ دکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بولتے کہ ہم اس کو بھی وراثت میں شامل کریں گے، حالانکہ وہ وراثت میں نہیں شامل ہوں گا، اس لیے کہ باپ نے جب بیٹوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے وہ اپنی بیٹی کو دے دیا تو وہ اس کا حق ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ ہبہ کرنا۔ ہبہ اور وصیت کو سمجھو۔ تو وصیت جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا 33% کے اوپر۔ اس کے بعد او دین، دین یعنی قرض ہے۔ اب قرض کی لسٹ نکالی جائے گی والد صاحب کی، کہ والد صاحب کو کتنوں سے کتنا دینا تھا اور کتنوں سے کتنا لینا تھا۔ اب جن کا دینا ہے ان کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اب دینے میں جو بینکوں کے لون ہیں وہ بھی شمار ہوں گے اس کے اندر، وہ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ لوگوں کو جو دینا ہے وہ پورا اس کے اندر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب بھی کوئی لین دین کرو تو 3 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ جب بھی کسی سے قرضے کا، ادھاری کا لین دین کرو، اس کو کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد کوئی آدمی کھڑے رہ کر کہے بھائی مجھے ان سے 50,000 روپئے لینے کے تھے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یا آپ کے والد صاحب کے کسی سے لینے کے تھے اور جس سے لینے کے تھے وہ خالی والد صاحب کو معلوم تھے، بیٹوں کو معلوم تھے، اور باہر والے کو کسی کو معلوم نہیں، کوئی لکھا پڑھی نہیں کیے۔ اب مرنے کے بعد بیٹے بولتے ہیں بھائی تم نے ہمارے ابا سے 5 لاکھ روپئے لیے تھے، اب تمہارے پاس میں کوئی لکھا پڑھی ہی نہیں ہے، بولو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب میرے سامنے ایسا مسئلہ پیش آیا، ایک نوجوان، ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ موت خالی بڑھاپے میں آنے والی ہے،
ایسا نہیں ہے. موت کب کس کی کہاں پہ کس وقت میں آئیں گی کوئی گارنٹی ہے کیا بھائی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک نوجوان اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ہی، کیونکہ انسان زیادہ تر جو قرضے دیتا ہے اپنے ساڑو کو، سالے کو، بھونئی کو، سمدھی کو، داماد کو، چچیرے بھائی کو، خلیرے بھائی کو، رشتہ داری میں ہی دیتا ہے. اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو، اس نے بولا یار مجھے ارجنٹ ضرورت ہے، ایک جگہ پہ ایک ٹینڈر نکلنے والا ہے اور 5 لاکھ روپئے مجھے کم پڑ رہے، تو 8 دن کے لیے دے، بس تیرے کو اگلے ہفتے شام تک میں واپس کر دیتا ہوں. اس نے بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آ جا گھر پہ آ کے لے لے. بولے کھانا کھا رہا تھا وہ. اب اس کی بیوی بیچاری کچن کے اندر وہ کھانا پروس رہی شوہر کو. آیا وہ جو اس کا رشتہ دار تھا، آیا وہ گھر پہ. آنے کے بعد میں اس نے اپنے الماری میں سے 5 لاکھ روپیہ نکالا اور بیوی وہ وہاں پہ موجود، اس نے چائے بنائی ان کے لیے، بیوی کے سامنے دے رہا ہے. بولے دیکھو یہ 5 لاکھ روپیے اگلے ہفتے تک، ہاں میں واپس کر دوں گا. بولے اب اس نے جو ہے اپنے اس رشتہ دار کو وہ 5 لاکھ روپیے دے دیے، رشتہ دار پیسے لے کر چلا گیا اور اس کے 2 دن کے بعد دینے والے کا انتقال ہو گیا. اب اس کا انتقال ہونے کے بعد بیوی کہہ رہی ہے کہ میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے تم نے 5 لاکھ روپیے لیے. اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو لیے ہی نہیں اس کے پاس سے، میں کائے کو لوں. بولے اس کے لیے میں اتنا بڑا کروڑ پتی بیوپاری آدمی ہوں، میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے. اب لوگ جو ہے نا میرے محترم دوستو، وہ کیا سوچتے ہیں، ارے بھائی یہ تو واقعی میں بھی بلڈر آدمی ہے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ان سے پیسے لینے کی. لیکن گواہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ غریب، اب اس کے بھی تو معصوم بچے ہیں، اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کا بھی تو ماں باپ ہے، اہل و عیال ہے. اس کے لیے قرآن میں جو 1450 سال پہلے فرمایا، سوچو وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں یہ فرمایا کہ بھلے تم 1000 روپیہ کسی کو دے اور لے رہے ہو، اس کو بھی 2 گواہوں کی موجودگی میں. کتنے گواہوں کی موجودگی میں بھائی؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں. یا تو پھر اس کو لکھ لیا کرو، اس کا ایگریمنٹ بنا لو 100 روپیے 500 روپیے کے بانڈ پیپر کے اوپر. یہ قرآن میں 1450 سال پہلے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو. نہیں لکھنے کی وجہ سے میرے محترم دوستو ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسا ایک مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو اگر خالی ایسے قصے سناؤں نا، ادھار پیسے لے کے کھانے والوں کی کہانیاں، تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر. 101 قصے ادھار لے کے کھانے والوں کے، اس پہ پوری ایک کتاب لکھ سکتا ہوں میں. میرے پاس اتنے قصے ہیں سنانے کو، مگر ابھی میرے کو وہ قصے نہیں سنانے کا ہے. ابھی مجھے صرف آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ قرآن میں جو فرمایا کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد میں جو قرضے والے ہیں ان کو پورا قرضہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کب ادا کریں گے؟ جب آپ کے والد صاحب کے پاس میں سب کچھ کیا ہوگا؟ لکھا ہوا ہوگا، لکھا پڑھی کیا ہوا ہوگا. تو یہ مرنے والے کے مرنے کے بعد کا جو مال ہے، طریقہ ہے، اس میں سے اس کا کفن دفن ہوا، اس کی وصیت نافذ ہوئی، ہبہ تو اپنی زندگی میں دے دیا. اب جو قرضے والے تھے ان کا قرضہ ادا ہو گیا. اس کے بعد اب جو مال بچ گیا ہے، جو طریقہ بچا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اور مرنے والے کی اگر بیوی زندہ ہے اس کو، یاد رکھو خالی بیٹوں کا حق نہیں ہے، مرنے والے کی بیوی کا بھی حق ہے اور مرنے والے کے بیٹیوں کا بھی حق ہے. ہمارے آج کے مسلمان سماج میں میرے محترم دوستو ہماری ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے کہ بھائی بیٹیوں کو جو شادی کر کے دیے، بیٹی کی شادی میں ابا نے 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیے تھے، پھر اب اس کا کائے کا میراث میں حصہ ہے. ارے بھائی باپ نے وہ بیٹی کے اوپر جو خرچہ کیا وہ ہبہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہبہ ہے. وہ جو چلا گیا ختم ہو گیا، وہ ہبہ ہے، وہ اس کو میراث میں نہیں شامل کریں گے. تو بیٹوں پہ بھی تو باپ خرچہ کرتا ہے نا، بیٹے کی تعلیم کے اوپر، تربیت پہ، اس کو انجینئر بنانے پہ، ڈاکٹر بنانے پہ. اسی طریقے سے بیٹے کے بھی شادی پہ، ولیمے پہ، اسی طریقے سے بیٹے کو اگر کوئی دھندے کاروبار سے لگانے کا ہے اس پر بھی تو باپ خرچہ کرتا ہے. اگر بیٹی کی شادی پہ کیا تو دونوں پہ باپ برابر سے کرتا ہے. تو پھر بیٹیوں کو کیوں میراث میں سے باہر نکالا جاتا ہے؟ برابر کا حق ہے.
جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق کس کا ہے بھائی؟ بیٹیوں کا بھی ہے، اور مرنے والے کے بیوی کا، بیوی کو بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اب ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے بزرگ لوگ، مثال کے طور پہ کوئی آدمی گورنمنٹ امپلائی تھا، وہ ریٹائرڈ ہو گیا، اس کو اس کے 10 سے 15 لاکھ روپئے مل گئے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی پراپرٹی بیچ دیا، کوئی پلاٹ بیچ دیا، کوئی فلیٹ بیچ دیا، تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ بولے بھائی اپن اپنی زندگی میں اپنے سب بیٹوں کو دے دو نا، جس کا جس کو ہے اس کو دے دو، اور اپن موکلے ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، جس کا ہے اس کو دے دیں گے اپنی زندگی میں ہی، کائے کو ٹینشن لینے کا۔ اب باپ کیا کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ وہ بیچارے کو ریٹائرمنٹ کے 10-15 لاکھ روپئے ملے، اب بیٹے بھی مسلط ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اب بولتے ہیں کہ ابا تم کیا قبر میں لے کے جانے والے ہیں کیا؟ یہ گھر بیچو نا، ہم کو کام دھندے کے لیے پیسے دو، بیچو نا ہمارے کاروبار کے لیے دو۔ اب باپ وہ دکان بیچ کر، وہ کاروبار بیچ کر، یا پھر جو ریٹائرمنٹ کے ملے ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ جو تقسیم کرنا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار کر لینا ہے۔ یہ میں ایسے انسان کو سب سے بڑا بے وقوف سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایسے جتنے بھی رہتے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹوں کو سب دے دیتے، گھر بیچ کے بیٹوں کے حوالے کر دیتے، بعد میں ان کے اوپر بھیک مانگنے کی نوبت آتی، بھیک مانگنے کی، کیا مانگنے کی؟ بھیک مانگنے کی۔ یہ بیٹے جن کا کام یہ تھا کہ باپ نے تم کو کھلا پلا کے جوان کیا، کٹھالیا بیل کے جیسا بنایا، تو تم نے کمانا، تم نے محنت کرنا، تم نے باپ کا پیٹ بھرنا، تو یہ بیٹے 40 سال کے ہو گئے بعد بھی ان کا کٹورا باپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہمارا تعاون کرو۔ کون سے حساب سے کریں گے تمہاری مدد؟ باپ نے کیا بتا لے کے رکھا؟ تم بڈھے ہوئے تک تمہارے بچے پوترے نواسوں کا بھی وہ باپ ہی کرتے بیٹھیں گا بیچارہ۔ میں نے دیکھا ہوں، اس لیے میں ہمارے بزرگ لوگوں کو، یہ جو بھی بزرگ لوگ میرے سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ مولانا بچے ہمارے جو ہے وہ سن نہیں رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ بھائی جتنی پراپرٹی وغیرہ ہے اپنے ہاتھ میں رکھو، ساری دکانیں اپنے ہاتھ میں رکھو، پلاٹ اپنے ہاتھ میں رکھو، فلیٹ اپنے ہاتھ میں رکھو، کرائے سے دو، گھر میں ایک نوکرانی رکھو، کار لو ایک ماشاءاللہ اچھی مرسیڈیز لو، نہیں تو دوسری کم ریٹ کی جو آتی نا ہونڈا سٹی وغیرہ، ڈرائیور رکھو مہینے سے۔ کائے کو بچوں کے بھروسے پہ زندگی گزار رہے؟ عیش کی زندگی گزارو نا۔ جب تک تمہارے بچوں کو تو ملیں گا، لیکن کب ملیں گا؟ تمہارے قبر میں جانے کے بعد۔ لیکن تم قبر میں جانے تک ٹھوکرے کیوں کھاتے پھر رہے؟ 10 روپئے کو محتاج، 50 روپئے کو محتاج، اور بیٹوں کو باپ نے ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور مثالیں ہیں میرے پاس، جیسا میں نے 101 قصے ادھاری والوں کے بتایا نا، تو ماں باپ کو ستانے والوں کے بھی 101 قصے ہیں، مگر اس میں کا ایک ہی سناتا میں 100 رہن دیتا بازو کو۔ میں پڑھاتے بیٹھا مغرب کی نماز کے بعد، ایک چھوکرا آیا، وہ پڑھنے کو آیا نہیں اس دن، مولانا دادا بلا رہے، دادا بلا رہے۔ میں بولا دیکھ ابھی چھٹی کو ٹائم ہے، چھٹی ہونے کے بعد آتا میں۔ دادا کو بولو ذرا بیٹھو آرام سے، دادا کی سواری تھوڑی ٹھنڈی رکھو، بولنا ابھی آرام ہے انشاءاللہ۔ اب چھٹی ہو گئی، ہمارے یہاں پہ ہم عشاء کی اذان سے ایک 10-15 منٹ پہلے چھٹی دیتے، چھٹی ہو گئی۔ گیا میں دادا کے پاس، میں بولا اور حاجی صاحب کیسے ہے، کیا ہے، کیوں یاد کیے؟ بولے مولانا ابھی تم کو فیصلہ کرنے کا ہے، بولے میں نے اس کے لیے بلایا۔ میں بولا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ہمارا بچہ ہے، بولے یہ یہاں نہیں رہتا، یہ دوسرے ایک ایریے کے اندر رہتا، یہ آیا بولے میرے پاس میں، مجھے جو ہے ریٹائرمنٹ کے کچھ پیسے ملے ان کو، تو بولے میں نے میرا اور میرے بیوی کا دونوں کا حج کا جانے کا میں نے ارادہ کیا۔ اب یہ ہمارا بیٹا آیا، اس نے اور بیٹوں کو بھی فون کرا، دیکھو بولے یہ سارے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بولتے کہ تمہارے بیٹے بھاڑے کے رکشے چلا رہے، تمہارے بیٹے نوکری کر رہے، تمہارے بیٹے مزدوری کر رہے، تو بچوں کو وہ پیسے دے کے ان کے پیروں پہ کھڑے کرنا چھوڑ کے تمہارا حج کو جانا ضروری نہیں ہے، بولے یہ غلط ہے تمہارا، تم نہیں جا سکتے حج کو۔ تو یہ جو بچے ہیں انہوں نے میرے کو فون پہ تو تنگ کر دیے تھے، اب یہ سب آ گئے بولے گھر میں میرے اوپر مسلط ہونے کے واسطے۔ تو
تو میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے امام صاحب آئیں گے, وہ جو فیصلہ دیں گے مجھے منظور ہے. اب یہ بات میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ بولو میرے ذمے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے یا میں اور میری بیوی جو حج کے لیے جانا چاہتے وہ ضروری ہے؟ میں نے کہا وہ جو بیٹے تھے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا تم کو شرم ہے شرم؟ ارے تمہاری عمر کتنی ہے؟ ایک 40 سال 45 سال, تم خود, میں بولا ابھی باپ بن گئے ہوئے ہیں, سسرے بن گئے ہوئے ہیں, شرم ہے تمہارے کو کہ تمہارے باپ کی جو عمر ہے یہ عمر میں تم نے خود نے ایک 4 لاکھ روپیے, نہیں تو 2 لاکھ روپیے, 4 بیٹے ہیں تو سب نے 2 لاکھ روپیے کہ بھئی 8 لاکھ روپیے لو, اماں ابا تم ایک دم اسٹینڈرڈ A1 کلاس کے ٹور سے حج کے لیے جاؤ. تمہارا کام تھا کہ تم مل کے اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجتے تھے. ارے ماں باپ کو حج کو بھیجنا تو دور کی بات ہے, وہ بیچارے اپنے زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی پہ حج کے لیے جانا چاہتے, تو وہ ٹائم پر بھی سدوڑوں کے جیسا چاروں طرف سے لوچنے کو آ گئے. میں بولا تم وہ اپنے کمائی کے پیسوں پہ حج کے لیے جانا چاہتے تو اس میں بھی تم کو حصہ چاہیے, اس میں بھی تم کو یہ چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیسوں پہ. تمہارے جیسی اولاد کو تو میں بولا وہ جو کولڈا رہتا نا ہمارے گاؤں میں, ہاں اسوڑ بولتے اس کو, نانگر پہ استعمال کرتے, اس کو رات بھر ایرنڈی کے تیل میں بھگنے رکھنا اور صبح میں سالا 5 دینا ایک ایک کے پیندے پہ. ایسی اولاد کے کہ باپ نے پوری زندگی, ارے تم کو کٹالیا بیل کے جیسا بنایا, تم کو کمانے کے لائق بنایا, تم نے ماں باپ کو حج کو بھیجنا چھوڑ کر وہ اپنی کمائی پہ حج کو جانا چاہ رہے تو وہ بھی تم نہیں جانے دینا چاہ رہے. آج میرے محترم بزرگوں یہ مسائل ہے. یہ تو اس کے لیے جو بھی ہمارے بزرگ بوڑھے جو چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے اپنا سب, یہاں تک کہ بعض اولادیں ایسی بھی ہے جو رہتا گھر ہے باپ کو سب بیچنے لگا ہے, جو رہتا گھر ہے وہ بھی بیچنے پہ مجبور. ارے کیا کرتے اتنا بڑا گھر, کیا قبر میں لے کے جاتے؟ ارے دونا بیچ کے ایک 10 بائی 10 کی کھولی میں بھی تو رہ سکتے, اب تم بیچو بولے اس کو, کیا ضرورت ہے اتنا بڑا رکھنے کی؟ میرے محترم بزرگوں یہ بے وقوفی ہے سب سے بڑی. تو اس کے لیے ماں باپ کا کام ہے اولاد کو اچھے سے اچھا پڑھاؤ, اچھے سے اچھا لکھاؤ, ان کی تعلیم کرو, ان کی تربیت کرو, ان کو مکتب میں بھیجو پڑھنے کے لیے, چھٹیوں میں ان کو چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جماعت میں بھیجو, سب کرو, ان کو دیندار بناؤ, مدرسے میں ڈال سکتے ہوں گے تو حافظ عالم بناؤ, ان کو جتنا آپ تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں خرچ کر کے ان کے پیروں پہ کھڑا کرو, لیکن اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹیاں ان کے حوالے مت کرو, اپنے دھندے ان کے حوالے مت کرو, اپنے رہتے گھر ان کے حوالے مت کرو, ورنہ یہ اولادیں ماں باپ کو لات مار کے نکالیں گی, اولادیں ماں باپ کے گھروں پہ عیش کریں گی اور ماں باپ جو ہے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ زندگی گزاریں گے. یہ نوبت لائیں گی آج کے زمانے کی اولادیں. اس کے لیے جو میراث کے احکام جو بیان ہو رہے ہیں کہ یہ میراث کے سارے احکام ہے, لیکن کب ہے؟ یہ مرنے کے بعد. کائے کے بعد ہے بھائی؟ یہ زندگی میں آپ کا جو مال ہے آپ جس کو دینا چاہتے, آپ نے جس کو دے دیے اس کو ہبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کے بارے میں آپ نے وصیت لکھے وہ وصیت ہے. اب اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے میرے محترم دوستو, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا, ان محرمات کا ذکر فرمایا جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, جو رشتے ہیں نکاح کے. تو یہ یاد ہونا ہم کو بہت ضروری ہے. اس میں اصل میں یہ موٹے موٹے مسئلے تو ہم کو سب کو معلوم ہیں کہ بھائی کس سے نکاح نہیں کر سکتے. جیسے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ تمہارے باپ کے نکاح میں جو عورتیں تھیں باپ کے مرنے کے بعد آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے, اب ہمارے زمانے میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبناتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ جو پورا میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پوری آیت پڑھا ہوں, اس میں ایک تو قریبی رشتے ہیں. اللہ نے ماؤں کو, خالاؤں کو, بیٹیوں کو, پھوپھیوں کو, ان کو حرام کیا, بھتیجیوں کو, بھانجیوں کو, ان کو بھی اللہ نے جو ہے ایک مرد کے لیے حرام قرار دے دیا. اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو, کیا پیا ہو بھائی؟
दूध पिया हो, दूध। अब ये दूध का असल मसला ये है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम रिश्तेदारी में अगर किसी का हमारे रिश्ता तय कर रहे हैं, बेटा बेटी का, ये तहकीक बहुत ज़रूरी है कि दोनों में से किसी ने किसी का दूध तो नहीं पिया है, मतलब कि रिश्तेदारी के अंदर इसने इसकी वालिदा का दूध पी लिया हो या उसने इसकी वालिदा का दूध पी लिया हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हादसे पेश आए कि मैं निकाह पढ़ाने को बैठा हूं और उस वक्त में पता चल रहा है कि लड़के ने लड़की की वालिदा का बचपन के अंदर दूध पिया था। किसी ने रिश्तेदार में औरत ने अंदर से बताई, बोले यार ये रिश्ता कैसे हो सकता है। अब वो घर में बहसो मुबाहिसा चल रहा है, यहाँ पूरा फॉर्म भर के बैठे हुए हैं और ऐन वक्त पे पता चल रहा है कि जो दूल्हा है, दूल्हा। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इतने बारीक जो मसाइल होते हैं, तो शरीयत के अंदर जैसे हकीकी ये सारे रिश्ते हराम हैं, वैसे रिज़ाई रिश्ते भी हराम हैं। अच्छा, दूध पीने की जो उम्र है वो है, 2 कौल है उसके बारे में, एक तो 2 साल, दूसरा 2.5 साल। 2-2.5 साल के उम्र से बड़ी उम्र का अगर बच्चा है तो उसकी रिज़ाअत साबित नहीं होंगी, लेकिन बचपन में अगर किसी ने पी लिया है उसकी रिज़ाअत साबित होंगी। और सारे रिश्ते, जैसे दूध शरीक माँ, दूध शरीक बहन, दूध शरीक खाला, दूध शरीक फूफी, दूध शरीक भतीजी, दूध शरीक भांजी, ये सारे रिश्ते आ गए उसके अंदर। उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, वो औरतें, एक औरत वो बेवा है या तलाक शुदा है, अब जो पहला मर्द था उससे उसको और कुछ लड़कियां वगैरह है और किसी ने इससे निकाह किया, तो अब उसकी पहले मर्द से जो औलादे है वो लड़की से ये आदमी निकाह नहीं कर सकता, ये भी अहकाम है। और फिर आगे फरमाया वान तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ, एक ही वक्त में 2 बहनों से भी निकाह नहीं कर सकते, साली से निकाह नहीं कर सकते। जब एक बहन ऑलरेडी किसी के निकाह में है तो साली से निकाह नहीं कर सकते, मना फरमाया। साली से कब आप निकाह कर सकते, जो बहन मौजूद है उसका अगर इंतकाल हो रहा है उसके बाद फिर उसकी बहन से क्या कर सकते भाई, निकाह कर सकते। एक वक्त में दोनों बहनें निकाह में नहीं हो सकती। ये सारे मसाइल है शरीयत के अंदर। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि मैंने जुमा में भी ऐलान किया था, रमज़ान के पहले दिन भी, कि किसी को अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मगरिब से इशा तक मैं मस्जिद में ही बैठा हुआ हूँ, आओ आके मेरे से पूछो क्या आपको समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा, या किसी को कुछ मसला पूछना है, किसी के जहन में कोई सवाल है, बिल्कुल आप आके पूछ सकते हैं, पूछेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।